الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد میرے عزیز دوستوں مومن بھائیوں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا اللہ تعالی نے تمہارے لیے تمہاری ہی قسم سے عورتیں پیدا کی اور تمہیں تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے دیے۔ اللہ کے بندوں یہ خاندان ہے جو بقا کی علامت ہے، زندگی کے تسلسل کا ذریعہ ہے، اولین تربیت گاہ ہے، مضبوط اور مستحکم معاشرے کی بنیاد ہے اور بلا شبہ خاندان کی تعمیر کی پہلی اینٹ شادی ہے جس پر خاندان قائم ہوتا ہے اور اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنی مخلوق کی فطرت میں ڈالا اور اپنے نبیوں اور رسولوں کی سنت بنائی۔ چنانچہ شادی انسان کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہے جس سے انسان اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالی کے حرام کردہ امور میں مبتلا ہونے سے بچاتا ہے۔ پھر آخر کیا مسئلہ ہے کہ کچھ نوجوان شادی سے گریزاں نظر آتے ہیں، کیا ان تک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پکار نہیں پہنچی کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں تم میں سے شادی کی استطاعت جو رکھتا ہے وہ شادی کرے۔ کیا انہیں علم نہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی پر یقین کی کمی کی نشانی ہے کہ شادی کو محض بوجھ، خرچے، اخراجات اور مصارف سمجھ کر اس سے دور رہا جائے؟ کیا رزق کی تنگی کا خوف انہیں ستاتا ہے؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر وہ شادی کریں گے تو انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، مالا مال کر دے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا اور اللہ کشائش والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اے نوجوانوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا پر لبیک کہیں، اپنے رب کے وعدے پر بھروسہ رکھیں اور خاندان کی راحت اور سکون، محبت اور رحمت سے لطف اندوز ہوں اور اس کا پھل کھائیں، پھل پائیں، یعنی نیک اولاد جو آپ کا نام آگے بڑھائے، جنہیں دیکھ کر آپ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں، جو آپ کے بڑھاپے میں سہارا بنے اور آپ کے رب کے حضور کامیابی کا ذریعہ بنے۔ کیا آپ نے اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان نہیں سنا؟ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی جنت میں ملا دیں گے۔ اللہ کے بندو، وہ خاندان جسے ہمارا دین پسند کرتا ہے اور جسے ہمارا وطن چاہتا ہے، وہ ایسا خاندان ہے جو دین اور اخلاق پر قائم ہو، جیسا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آئے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے شادی کر دو۔ چنانچہ یہ خاندان اگرچہ مالی استطاعت رکھتا ہو لیکن حد سے زیادہ حق میں ہے اور شادی کی تقریبات اور تحائف میں فضول خرچوں سے دور رہے۔ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ اپنے گھرانے کو ایسی بنیادوں پر استوار کریں جس سے اس کی برکت مٹ جائے؟ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان نہیں سنا؟ من یمن المرء تسہیل امرها وقلۃ صداقها، عورت کے لیے مبارک ہونے کی نشانی اس کا آسان نکاح اور کم مہر ہے، اور ہمارے دین اور وطن کو ایسا خاندان مطلوب ہے کہ جس کے افراد صحت اور عافیت کی نعمت سے مالا مال ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ اس نے انصار کی کسی عورت سے شادی کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا
اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، جاؤ اور اسے دیکھو، انصار کی آنکھوں میں کچھ خاص ہوتا ہے۔ اس لیے شادی سے پہلے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنا طبی معائنہ کروائیں، جینیاتی ٹیسٹ کروائیں، تاکہ اپنے خاندان کی صحت اور سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھ سکیں۔ تو میرے بھائی، ہم میں کون ہے جو ایسا خاندان بنانا چاہے گا جو اپنی عمر کے قیمتی لمحات اسپتالوں میں گزارے، یا ایسی اولاد پائے جنہیں موروثی بیماریوں اور معذوریوں کی تکلیف سے نبرد آزما ہوتا دیکھ کر دل تکلیف سے بھر جائے؟ لہٰذا حضرات والدین اپنے خاندان کے مستقبل کی منصوبہ بندی کریں، علم کی روشنی سے اپنے بچوں کی درست افکار پروان چڑھائیں، اور اے اساتذہ ہمارے اماراتی گھروں کے اصلی افکار کو مستحکم رکھنے میں ہمارے خاندانوں کے مددگار بنیں، ان کے خیالات کو ڈیجیٹل دنیا کے نقصانات سے بچائیں، تاکہ ہمارے بنائے گئے خوبصورت معاشرے کو کوئی بگاڑ نہ سکے اور ہماری اعلیٰ تہذیب اور اخلاق پر تعمیر شدہ بنیادیں برقرار رہیں۔ متى يبلغ البنيان يوما تماما اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه، بھلا کب کوئی عمارت اپنی تکمیل کو پہنچے گی اگر تم اسے تعمیر کر رہے ہو اور کوئی دوسرا اسے منہدم کر رہا ہو۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے نوجوانوں اور بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے خاندانوں میں برکت ڈال دے اور ہمارے گھروں میں خوشیوں کو دوام عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ربی۔ الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد۔ عزیز دوستو، ان دنوں ہم عالمی یوم برداشت کا خصوصی موقع منا رہے ہیں، جو کہ ایک عظیم موقع ہے۔ یہی وقت ہے کہ خاندان اس دن کی عظمت کو سمجھیں، اپنے گھروں میں اس کی عملی تصویر بن جائیں۔ چنانچہ میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنے تعلقات میں درگزر سے کام لیں۔ جب کبھی اختلافات پیدا ہوں تو برداشت اور درگزر سے اپنی زندگی کے سفر کو نئے سرے سے استوار کریں۔ ان کے لیے یہ بات اس سے کہیں بہتر ہے کہ اختلافات بڑھ کر تلخیاں پیدا ہوں، جس کا اثر براہ راست بچوں کی نفسیات پر پڑے۔ ضروری ہے کہ والدین اپنے بچوں میں برداشت کی عادت ڈالیں، ان کے سامنے اپنے قول و عمل میں حسن سلوک کا مظاہرہ کریں، ان کی تربیت کرنے میں نرمی اختیار کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا اراد باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو انہیں نرمی عطا فرما دیتا ہے۔ یوں نرمی اور برداشت ان کا طرز زندگی بن جاتا ہے اور ان کی شخصیت کا اہم ترین عنصر بن کر ان کے مزاج میں رچ بس جائے گا۔ چنانچہ بہن بھائی آپس میں عفو درگزر سے کام لیں، ایک دوسرے کے بارے میں دل صاف رکھیں، آپس میں محبت اور تعلقات مضبوط ہوں گے اور اپنے رشتہ داروں سے صلت سے پیش آئیں گے۔ تو بھائیوں، کیا یہ بہتر ہے یا وہ اولاد جو گھروں میں عفو درگزر کی تربیت سے محروم رہی، پھر اس کے نتیجے میں جائیداد اور وراثتوں کے تنازعات میں گری عدالتوں میں کھڑی نظر آئے؟ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ مال تو ہمیشہ کمایا جا سکتا ہے، لیکن بھائی کا نعم البدل کوئی نہیں۔ مال تو آتا اور جاتا رہتا ہے، لیکن بھائی کی محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ انہیں یہ سکھائیں کہ بھائی بھائی کا سہارا ہے، اس کا دست و بازو ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بھائی کے ذریعے تقویت دینے کا وعدہ کیا۔ فرمایا سنشد عضدک بأخیک، ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی سے مضبوط کر دیں گے۔ حضرات والدین، یقین رکھیے کہ جو برداشت اور محبت آج آپ اپنے بچوں میں بو رہے ہیں، اس کا پھل کل آپ کی زندگی میں ضرور آئے گا۔ فرب بذرة اخلاق حوت قیما بالنصح صارت بساتینا وافنانا، بسا اوقات اخلاق کا ایک چھوٹا سا بیج جو اقدار سے بھرپور ہو، نصیحت کی آبیاری سے سرسبز باغات اور شاداب شاخوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ هذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وارض اللہم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة الأكرمين۔ اللہ
اللهم اجعلنا بك مؤمنين ولك عابدين وإليك منيبين وبوالدينا بارين وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين. ربنا ما سألناك من خير فأعطنا وما قصرت عنه دعواتنا فبلغنا إنك أنت الوهاب. اللهم أدم الاستقرار على دولتنا وأتم العافية علينا ووسع لنا في أرزاقنا وبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابه وولي عهده الأمين والشيخ محمد بن راشد وولي عهده ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وأولياء عهودهم بكل خير. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقم الصلاة.